اضافی غلط فہمی یا آخری غلط فہمی ہے آج کی نشست میں، اور اسی پر میں اکتفا کروں. کافی غلط فہمی ہو گئی ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو بعد میں انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے. یہ صاحب کہتے ہیں بعض لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے دروس میں قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ کیسی تعلیم ہے جہاں دوسروں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، صرف دوسروں کی غلطیاں بیان کی جاتی ہیں اور اپنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں؟ کہ یہی قرآن و سنت اور سلف کی تعلیم کا طریقہ تھا؟ یہ غلط فہمی ہے. جواب جی ہاں، یہ قرآن اور سنت کی تعلیم ہے اور سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے، بالکل یہی ہے. یاد رکھیں علم دو قسم کا ہوتا ہے، علم الحق یا علم الخیر، اور دوسرا علم الباطل یا علم الشر. علم الحق یا علم الخیر کو اپنانا فرض ہے، اور علم الباطل یا علم الشر سے دور ہونا فرض ہے، اسے نجات حاصل کرنا فرض ہے، اور لوگوں کو آگاہ کرنا بھی، لوگوں کو اسے آگاہ کرنا بھی فرض ہے. جو جانتا ہے، جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. جو شر کو نہیں جانتا تو پھر وہ لوگوں کو کیا آگاہ کرے، وہ تو خود نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ توحید ہے، حق ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شرک ہے، باطل ہے. تو توحید کا حکم دیا اور شرک سے آگاہ کیا. تو اعبدوا اللہ علم حق ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا علم باطل ہے. شرک کے علم باطل ہے نا، شرک تو باطل ہے نا، اس کو حاصل کرنا اور اپنانا اس لیے نہیں کہ ہم نعوذ باللہ کوئی مومن مشرک بن جائے، کوئی موحد مشرک بن جائے، اس لیے کہ اسے بچا جائے. جب ہم کہتے ہیں شرک کے قسمیں اور اس کو لمبی اور 1-2 گھنٹے کا درس دیتے ہیں، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ شرک کو سمجھے اور جانے تاکہ اسے بچ سکیں. اور یہی دلیل ہے دوسری کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ معروف و مشہور حدیث متفق علیہ حدیث میں، اور سے مسلم میں تفصیل اس حدیث کی، فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ میں ڈرتا تھا کہ میں شر میں گر نہ جاؤں. سبحان اللہ. تو یہ 2 قسم کے علم ہیں، علم الخیر ہے اور علم الشر ہے. علم الخیر تم جانتے ہیں الحمدللہ، لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. اگر علم الشر کی نشاندہی نہ کی جائے تو ہم اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ شر کیا ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ جہاں پر خیر کی بات ہو، حق کی بات ہو، وہاں پر باطل کی بات بھی ہو. اور یہ کہ یہ بات کہ ہم اپنی خوبی بیان کرتے ہیں، میں نے پتہ نہیں کہاں پہ اپنی خوبی بیان کی ہے. آپ نشاندہی کر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے یاد نہیں ہے. اگر میں نے کی تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنی خوبی بیان کروں. میں خود چھوٹا سا طالب علم ہوں، غلطیوں سے بھرا ہوا ہوں، میں اپنے قدر جانتا ہوں. اور اگر میرے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں اس بالکل قابل نہیں ہوں، میں اپنے قدر جانتا ہوں. اور اگر اس بھائی نے اگر یہ سنا ہے میرے منہ سے یا آپ ساتھیوں کے، آپ کو بھی میں آگاہ کر رہا ہوں، سب کو یاد رکھیں کہ میری تعریف ایسے نہ کیا کریں. سیدھی سی بات ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں اپنے قدر جانتا ہوں. جو کچھ میرے پاس علم ہے اللہ محض اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، ابھی بھی علم حاصل کر رہا ہوں. لیکن صرف میری خواہش ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اگر اس صاحب نے مجھے کہیں پہ سنا ہے کہ میں اپنی خوبی بیان کر رہا ہوں تو مجھے ضرور آگاہ کرے. اللہ کو جزائے خیر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.